السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان عبداللہ رفیق۔ 17 ستمبر 2005 کو واہگہ بارڈر کے راستے پاکستانی قیدیوں کا ایک گروپ بھارتی حکام نے پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹڑیوں کے شکل میں کچھ سامان تھا جو غالباً ان کے کپڑے تھے، لیکن اس گروپ میں ایک 60-65 سالہ شخص ایسا تھا جس کے ہاتھ میں کوئی گٹڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی کھال کے علاوہ گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا، اور جسم ایسا مڑا ہوا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے بالوں نے سالوں تک کنگھی یا تیل کی شکل تک نہیں دیکھی، اور سب سے دکھ والی بات یہ کہ اس کی زبان بھی آدھی کٹی ہوئی تھی۔ لیکن ایک چیز جو باقی قیدیوں سے اس میں منفرد تھی وہ اس کے آنکھوں میں پائی جانے والی چمک تھی۔ جب پاکستانی حکام نے ابتدائی کارروائی کے بعد تمام قیدیوں کو چھوڑا تو تمام قیدی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن یہ 60-65 سالہ بزرگ ایک عجیب ہی منزل کی تلاش پر نکل پڑا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر وہ اپنی منزل کا پتہ پوچھتا، اور بتانے والے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی مدد کر دیتے، اور وہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ اور آخر کار 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی کشمیر رجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس شخص نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو رجمنٹ کمانڈر سے ملایا گیا۔ جیسے ہی یہ شخص رجمنٹ کمانڈر کے دفتر میں پہنچا تو پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے اس کے جسم میں طاقت آئی، اور اس نے ایک بھرپور سپاہی کی طرح رجمنٹ کمانڈر کو سلوٹ کیا، اور انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کاغذ پر ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو اس کٹی ہوئی زبان کے لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی وہ تحریر دیکھتا تو کبھی اس شخص کی طرف دیکھتا جس نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اس کو ایک بھرپور فوجی جوان کی طرح سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر جب اس قیدی کے لکھے گئے نمبر اور نام کی مدد سے فوجی فائلوں کی دھول جھاڑی گئی اور پرانی فوجی فائلیں کھنگالی گئیں اور اس قیدی کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر لایا گیا تو ایک حیران کن داستان سامنے آئی، اور یہ داستان جاننے کے بعد اب سٹاروں، پھولوں اور فیتوں والے شخص اس لاغر شخص کو سلوٹ کر رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین اپنے کیپٹن شیر کے ساتھ دشمن فوج کے ایک اسلحہ ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین جو پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے ہوئے اپنے افسران کا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ منسلک رکھے ہوئے تھا اور ساتھ میں گن اٹھا کر دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، اس مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ جب اس کے ساتھی دوست اس کو اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بجائے اس کے کہ میں زخمی حالت میں تمہارا بوجھ بنوں، میں یہاں رہ کر دشمن کو روکتا ہوں اور تمہارے لیے کور فائر فراہم کرتا ہوں اور تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ جب اس کے دوست نہ مانے تو سپاہی مقبول حسین کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دوستوں سے چھپ کر اپنے آپ کو ایک گھڑے میں چھپا لیا تاکہ اس کے دوست یہ سمجھیں کہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے دوست کافی ٹائم اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد سپاہی مقبول حسین ایک بار پھر دشمن پر حملہ آور ہوا اور ان کو کافی دیر وہاں روکے رکھا۔ اسی اثناء میں دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ سپاہی مقبول حسین کے قریب آ کر گرا، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا، لیکن بھارت نے چالاکی کے ساتھ سپاہی مقبول حسین کا نام قیدیوں کے لسٹوں میں نہ دیا۔ اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کیا اور شہیدوں کی بنائی گئی یادگار پر اس کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگی۔ دشمن انسان سوچ سلوک کے باوجود سپاہی مقبول حسین سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی اس ہمت اور جرأت نے بھارتی افسران کو چکرا کر رکھ دیا۔ جب بھارتی افسران نے دیکھا کہ سپاہی مقبول حسین کوئی راز نہیں بتا رہا تو وہ اپنی تسکین کے لیے سپاہی مقبول حسین پر تشدد کرتے اور اس کو کہتے کہ کہو پاکستان مرد آباد۔
یہ سن کر سپاہی مقبول حسین اپنے جسم کی تمام طاقت اکٹھی کرتا اور بھرپور نعرہ لگاتا پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جھلا کر رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنے لگے، اور سپاہی مقبول حسین کہنے لگتا، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک کونے کے دفاع کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کے یہ الفاظ دشمن پر ہتھوڑوں کی طرح برستے، اور آخر کار انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا جو یہ سارے الفاظ ادا کر رہی تھی، اور سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اس کو 4x4 کے ایک بند پنجرے میں قید کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹھڑی میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر پہنے چیتھڑوں کی مدد سے وہ اس 4x4 کی کوٹھڑی کی ایک دیوار کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے بہتے ہوئے خون سے اس کی دیوار پر لکھ دیتا پاکستان زندہ باد۔ اور یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن پاکستان کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ آئیں ہم مل کر آج ایسے تمام پاگلوں کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔